رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، یہ تینوں حضرت علی کے گھر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. حضرت علی اندر سے آئے اور سلام کیا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی تمہارے گھر میں ہم چاروں مہمان بن کر آئے. بخوشی قبول فرما لیے. اندر بلائے گئے. حالانکہ ہمارے گھروں میں 1 مہینے کا راشن رہتا ہے. کھانے پینے کے لیے اگر کوئی مہمان بھی آ جائے 10 دن 15 دن بیٹھ جائے تو گھر کی چیزوں ہی میں کھلا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی، لیکن اس زمانے میں وہ حالات نہیں. پھر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت علی نے بلا لیا. حضرت فاطمہ سے جا کر کہا کہ فاطمہ یہ چاروں صاحب میرے گھر مہمان آئے. حضرت فاطمہ نے جو گھر میں تھا اسے پکایا اور پکا کر دسترخوان میں بچھا دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں تھا، جو گھر میں تھا پکایا ہوا مختصر سا روٹی یا کچھ اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت پیالہ جو سونے کے بنے ہوئے نہیں تھے لیکن اس کی خوبصورتی اس میں داخل، بہت زیادہ خوبصورت پیالہ، اس کے اندر شہد رکھا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لیے، دیکھا کہ اس میں ایک بال پڑا ہوا ہے. ہمارے پاس بال ہوتا تو کیا وہ گھر میں ہنگام کر دیتے. مہمان آئے ان کے سامنے ہمارا ناک کاٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بال دیکھا تو حضرت ابو بکر کے حوالے کر، ایک پیالہ ہے اور اس میں میٹھا شہد ہے، اس میں ایک بال پڑا ہوا، تم اس میں کیا بات نکال سکتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو پیالہ ہے نا وہ دل ہے اور اس کے اندر جو میٹھا شہد ہے نا ایمان، اور جو بال پڑا ہوا ہے نا موت تک اس کی حفاظت کرنا بال سے زیادہ باری. حضرت عمر ہاتھ میں لے لی. حضرت عمر سے اللہ کے نبی نے پوچھا عمر تم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ جو خوبصورت پیالہ ہے نا وہ حکومت ہے اور اندر جو شہد ہے نا حکمران ہے، وقت کا بادشاہ ہے، شہد سے زیادہ میٹھا حکومت کر سکتا ہے، انصاف کے ساتھ حکومت کرنا اس بال سے بھی زیادہ باریک. پھر اللہ کے نبی نے عثمان کے پاس دینے کا حکم فرمایا. حضرت عثمان اس میں ہاتھ میں لے لی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیالہ ہے نا وہ علم دین ہے اور اس کے اندر شہد ہے نا اس کا علم دین کا سیکھنا ہے، اور جو بال ہے نا وہ علم دین کو موت تک استقامت کے ساتھ عمل کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک. اور پھر اللہ کے نبی نے علی کے ہاتھ میں حوالہ کیا اور حضرت علی نے دیکھ کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خوبصورت پیالہ ہے نا وہ آپ چاروں مہمان، اور آپ کی مہمان نوازی کرنا شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور آپ کا دل جیتنا بال سے بھی زیادہ باریک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کہنے لگے یہ پیالہ جیسے خوبصورت ہے اللہ کی معرفت اور شہد سے میٹھا اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا ہے اور اس کی حفاظت کرنا بال سے بھی زیادہ باریک. حضرت فاطمہ کے پاس جب یہ پیالہ گیا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا یہ جو خوبصورت پیالہ ہے نا وہ عورت کی حیا ہے. شہد کی جیسے میٹھی چیز عورت کے چہرے پر پردہ رکھنا ہے، بال سے باریک چیز اس سے موت تک استقامت کے ساتھ موت تک رہنا ہے. یہ عورت کے اندر بال سے بھی زیادہ نازک چیز. یہ زمین میں معاملہ ہوتا تھا. حضرت جبرائیل آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کچھ سنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تو آپ نے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا یہ جو پیالہ ہے نا وہ اللہ کا راستہ اور اس پر چلنا شہد سے زیادہ میٹھا اور موت تک استقامت سے رہنا بال سے زیادہ باریک اور نازک. اور پھر یہ پیالے کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی آئی. فرمایا کہ یہ جو علی کا پیالہ ہے نا وہ میری جنت ہے اور اس کے اندر جو مزیدار چیزیں ہیں اس کے اندر نشو و نما اور خوبصورت اشیاء اور اس کی لذیذ چیزیں یہ علی کے پیالے کے اندر شہد کے جیسے مٹھاس اور اسے حاصل کرنا بال سے بھی زیادہ بڑا نازک. میرے دوستو یہ تمام چیزیں ہمارے اندر انشاءاللہ لائیں گے نا. آسان ہے کہ جب کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت، 2 چیزوں میں ہماری عام طور پہ زیادہ تر بھول ہوتی ہے. ان 2 چیزوں کی اگر ہم حفاظت کر لیں گے اللہ کی قسم ہمارا ایک قدم زمین پر رہے گا دوسرا قدم جنت پر رہے. ایک یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، خدا کے واسطے ہم اپنی زبان کی حفاظت، اور دوسرا فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو. یہ 2 چیزیں اگر تمہارے درمیان میں ہو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تمہاری موت کے بعد سیدھے جنت میں داخلہ فرما دے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.